ابھی ہم مسلسل رحمت خداوندی عالم کے واقعات سنتے ہیں، اور اس آیت کے ماتحت جس کا شان نزول ہم نے سنا تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ہم ہنس رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہنستے ہو، میں جو جانتا ہوں تم جان لو تو تم ہنسنا چھوڑ دو۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کو اتنا مت ڈراؤ، جاؤ ان سے کہو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ آپ واپس ان صحابہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار خداوند عالم کے سامنے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کی معافی کے اوپر فرشتوں سے یوں فرماتے ہیں، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مالک کے سامنے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، مجھے میرے بندے سے شرم آتی ہے۔ جب وہ میرے پاس معافی مانگتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں ہے، پھر میں اس کو معاف نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ پیارے اللہ کتنا اچھا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہم نے واقعہ سنا بھی ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہم نے بہت مرتبہ سنا، جس سے اللہ کی رحمت کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اعتماد بنتا ہے۔ وہ واقعہ سنانے سے پہلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بیماری کے عالم میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، بہت سارے لوگ تکلیف میں ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے کورونا کی بیماری کے اندر کوارنٹائن ہیں، اور بہت تکلیفوں میں وہ لوگ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ آئیے ذرا تسلی کے لیے ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بیماروں کے لیے اللہ نے کیا خوشخبری سنائی ہے؟ ایسے بیماروں کے لیے اللہ نے کیا بشارتیں سنائی ہے، جبکہ یہ بیمار اپنے رمضان کے مبارک مہینے میں بیماری کو لے کر اور جگہ گرے ہوئے ہیں، اور جگہ پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور یہ تمنا میں رہتے ہیں کہ اگر ہم گھر پہ بھی ہوتے تو آج ہم اچھی طرح روزے دار ہوتے، اچھی طرح افطاری کرتے، اچھی طرح گھر میں رہتے، لیکن آج ہم بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ہیں، ہم کوارنٹائن ہیں، ہم جو ہے پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ تندرستی میں جتنی نیکیاں کرتا تھا، بیماری میں بھی اللہ بغیر کیے ان تمام نیکیوں کو مقبول ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان کے روزے بغیر روزے رکھے ہوئے مقبول روزے گنے جائیں گے، ان کی تکلیفوں کے بدلے میں ان کی نمازیں مقبول نمازیں ہوگی، ان کی دعائیں مقبول دعائیں ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ تو اپنے بندے پر اتنے مہربان اور اتنے رحم کرنے والے ہیں کہ لا یشوق شوکۃ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو ایک کانٹا بھی لگتا ہے تو میں اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف کرتا ہوں اور اسے نیکیاں عطا کرتا ہوں۔ یہ وہ بندے بیمار ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی عیادت کرنے والوں کو، ان کی خدمت کرنے والوں کو اتنا بڑا ثواب دیا ہے، تو جو بیمار ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی خدمت کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والے لوگ اور ان کا خیال کرنے والے لوگوں کے لیے
صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے جو معصوم مخلوق ہے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، تو پھر وہ بندے جو بیماری میں مبتلا ہے وہ اللہ کے کتنے قریب ہوں گے، بہت قریب ہوں گے۔ آج ہمارے مدرسے میں بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، میں ہماری ان 2 بہنوں کو بہت تسلی کے جملے کہنا چاہوں گا جن کے بھر جوانی میں وہ اپنے شوہروں کو کھو بیٹھی ہیں، بڑے حالات میں وہ آئی ہوئی ہے۔ دونوں میری بہنیں جو اس حال میں کوارنٹائن ہوئی ہے کہ ان کی عدت بھی جاری ہے اور ان کے جوان شوہر اس دنیا سے گزر چکے ہیں، قسم خدا کی وہ غم میں بہت ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے غم بہت اونڈے ہوں گے اور ان کے غموں کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رحمان و رحیم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جوان جو شوہر اس دنیا سے مرحوم ہو چکے ہیں، اے اللہ آپ نے انہیں رمضان عطا فرمایا، اے اللہ آپ نے اپنا مہینہ عطا فرمایا، اے اللہ آپ نے اس بیماری میں شہادت کا مقام عطا فرمایا، اے اللہ ان دونوں بہنوں کو ان کے شوہر کا مقام دکھا کر انہیں صبر جمیل عطا فرما، انہیں تسلی عطا فرما۔ بیوگی کی زندگی بڑی زبردست زندگی ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے شوہر گزر جاتے ہیں، ان کے شوہر جب گزر جاتے ہیں وہ بیوہ بہن، وہ بیوہ بیٹی اپنی زندگی گزارتی ہے اور اپنے رب کے پاس پہنچتی ہے، تو میرے پیارے نبی نے فرمایا اللہ اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جس دروازے سے جانا چاہے چلی جاؤ۔ اللہ نے یہ بہنوں کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی اللہ غیب سے کفالت فرمائے، اللہ ان کے غموں کو ہلکا کر دے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جن پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ ہمارے بس میں کسی کی جان کا بچانا نہیں، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ان مرحوموں کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے صحت کی دعا کرے، تندرستی کی دعا کرے، عافیت کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی دواخانوں میں ہیں، بیمار ہیں، کوارنٹائن ہیں، ہر گھڑی ان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، ہر گھڑی ان کے لیے اللہ کے وہاں مقام بنتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ میں وہ روایتیں آپ کو سناؤں گا جس سے تسلی ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے اللہ جلد سے جلد اس حال سے ہمیں باہر نکال دے، لیکن یہ حال میں بھی اللہ کے آپ بہت قریب ہو، اللہ کے بہت نزدیک ہو، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اپنی محبت عطا فرما کر اس بیماری سے چھٹکارا تمام کو نصیب فرمائے۔ دوسرے نمبر کے اوپر مجھے آج بہت خوشی ہوئی کہ بار بار ہماری عورتوں نے، ہماری محلے کی بہنوں نے اور ہماری بچیوں نے فون بھی کیے، میسیج بھی کیے اور روبرو بھی بتایا کہ کچھ بھی کام ہو ہم ان کی خدمت کرنے تیار ہیں۔ بہت بڑا حوصلہ ملا ہم کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محلے کے نوجوانوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بچیوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، جنہوں نے سامنے سے آ کر کہا کہ ہم ان بیماروں کی خدمت کرنے تیار ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس علاقے کے تمام گھروں میں رحمت نازل فرما، اے اللہ برکتیں نازل فرما۔ جن ماؤں کے، جن بہنوں کے یہ حوصلے ہیں کہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، وہ بہنیں ہمیں آ کر کہتی ہے کچھ بھی کام ہو ہمیں بتانا،
کچھ بھی کام ہم کرنے تیار ہیں، ہم ان کی خدمت کرنے تیار ہیں۔ وہ نمونہ پیش کیا دنیا والوں کے لیے کہ جن بیماروں کو دیکھ کر لوگ دور بھاگتے ہیں، وہی ہماری مائیں بہنیں آ کر کہتی ہے کہ ہم ان کی خدمت کرنے تیار ہیں۔ اے اللہ ان کے حوصلوں کو قبول فرما کر اس محلے کی تمام کے تمام بیماریوں کو اللہ دور فرما دے، اور ایک ایک بہن بھائی نوجوان لڑکے جو کام کرتے ہیں بلا خوف بلا ڈر اور بالکل نیڈر ہو کر کام کرتے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکی کے مسائل کے اندر بچوں کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے، اس لیے وہ بات چلتی ہے کہ بچے پیشاب کر دے اور ہوا میں سوکھ جائے تو پیشاب پاک ہو جاتا ہے، غلط بات ہے۔ چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے بھی پیشاب کرے تو وہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ زمین پہ لگ جائے تو پاک کرنا ضروری، ان کے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو دھونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ جس کے پاس اتنے پیسے سونا چاندی ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہونے کے بعد ان کے اوپر قرضہ ہے تو وہ قرضہ بات کرنے کے بعد اگر ان کے پاس 25,000 روپے سے زیادہ پیسے بچے رہتے ہیں تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دعاؤں میں ایک دعا سیدنا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اس سے پہلے بھی سنا تھا کہ ان کے استاد جی نے کہا کہ نظام الدین تم کو ڈر نہیں لگتا، سارے بادشاہ تمہارے خلاف ہیں، پولیس خلاف ہے، پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو کہا کہ حضرت میں اللہ کے نام پڑھتا ہوں اور وہ نام کی برکت سے اللہ میری حفاظت فرماتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں یہ 4 نام پڑھتا ہوں، یا حافظو، یا ناصرو، یا معزو، یہ 3 نام ہیں، یا حافظو، یا ناصرو، یا معزو، یہ 3 نام میں پڑھتا ہوں۔ یہ نام پڑھ کے نکلتا ہوں تو مجھے پھر کوئی کا خوف نہیں رہتا۔ ہم بھی صبح شام ان ناموں کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اور ہر بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کتاب ہم پڑھ لیتے ہیں، ایک روایت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک کتاب کی روایت جس کی برکت سے طاعون دور ہوتا ہے۔ مشکات میں ترمذی میں بروایت عبداللہ ابن سلام مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں، خصوصی طور پہ توریت میں اور انجیل میں بہت تعریفیں لکھی ہوئی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے، آپ کا چہرہ مبارک لکھا ہوا ہے، آپ کیسے نبی ہوں گے سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس تشریف لائیں گے تو وہ میرے امتی بن کے آئیں گے، اور جب وہ وفات پا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو میرے روزے کے اندر میرا پڑوس نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم